أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے جانشانوں کو فضیلت و مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور قرابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت و مرتبہ و مقام عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 24 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ جس کا مضمون کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو یہ فرما دیجیے کہ اگر تم دنیا کا مال و متاع اور زیب و زینت چاہتی ہو، پھر آ جاؤ، میں دنیا کا سامان اور مال تمہیں عطا کر دیتا ہوں، اور پھر تمہیں اپنے عقل سے، نکاح سے، اپنے گھر سے میں الوداع کر دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت کا گھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر جنت چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسی نیکوکار خواتین کے لیے بڑا اجر عطا کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی سے کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا تو جب اس کا مقام و مرتبہ عام مردوں سے زیادہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اس کا گناہ بھی اس سے ڈبل ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک اعمال کرے گی تو اس کو ہم نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دوہرا اجر عطا کریں گے، ڈبل اجر عطا کریں گے۔
اور ہم نے اس کے لیے بڑا ہی عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میں اللہ کا تقویٰ اور خوف موجود ہے، فلا تخضعن بالقول، پھر آپ لوچدار بات اور تساہل کے لہجے کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بات نہ کرنا۔ جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی وہ اس کا کوئی غلط مفہوم نکال سکتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو، ضرورت کی بات کرو۔ آیت نمبر 32 ختم ہوئی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ پھر جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کر کے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ وَقَرْنَ، امر کا صیغہ ہے وَقَرْنَ، اے نبی کی بیویوں تم ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے پہلے زمانے میں جیسا کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے پرانے طریقے کے مطابق بناؤ سنگار کر کے اپنے گھروں سے باہر مت نکلو، بلکہ پردہ اور حجاب کا خیال رکھو۔ واقعنا الصلاۃ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، عورتوں سے خطاب ہے۔ واقعنا الصلاۃ، اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، اے نبی کی بیویوں تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیویوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو۔ آیت نمبر 28 میں تذکرہ نبی کی بیویوں کا۔ آیت نمبر 29 کے اندر خطاب ہوا کہ اگر اللہ کو اس کے رسول کو آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر پھر خطاب ہے یا نساء النبی کی۔ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے من کنہ کہہ کے پھر نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے۔ آیت نمبر 31 میں پھر یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں کہہ کے خطاب کیا ہے۔ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 33 کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جمع مؤنث مخاطب کا جو عورتوں کے لیے خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے نبی کی بیویوں کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے آخر میں آیت نمبر 33 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم سے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں، انما یرید اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی رجس کو، گندگی کو، نجاست کو، ہر طرح کے گرد و غبار کو تم سے دور کر دے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کے رجس کو، گندگی کو، نجاست کو، گرد و غبار کو، ہر طرح کی تمہارے کسی بھی طرح کی نافرمانی کو جو تمہارے اندر ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نافرمانی کو، گندگی کو، رجس کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے
آیت تطہیر نازل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے. کن کو؟ اہل البیت. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں. خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے, خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یہ آیت نمبر 34 مکمل ہو گئی. یہ کل 7 آیات بنتی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کو نیکی کرنے کا اور نافرمانی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مخاطب کر کے کہ جو تمہارے گھروں کے اندر, اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے اور حکمت اور سنت میں سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا کرو. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور پوری طرح خبردار ہے. یہ جو آیات تطہیر نازل ہوئی جس میں اہل البیت کا تذکرہ ہے اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سوا اہل البیت اور کوئی مراد ہی نہیں قرآن مجید کے سیاق. لیکن اہل البیت صرف نبی پاک کی بیویاں تو نہیں ہیں, نبی پاک کی بیویاں صرف وہی اہل البیت نہیں ہیں بلکہ اہل البیت اور بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے, سیدہ عائشہ ام المومنین یہی بیان فرماتی ہیں اور یہی روایت سیدہ ام سلمہ سے بھی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو نکلے وعلیہ مرد مرحل من شاع اسود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی بالوں کی اور اون کی بنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسن ابن علی آئے. نبی پاک کے بڑے نواسے سیدنا حسن آئے. فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ, آپ نے اس چادر میں سیدنا حسن ابن علی کو اپنے بڑے نواسے کو داخل کر دیا. پھر فَجَاءَ الْحُسَيْنُ, پھر سیدنا حسین ابن علی نبی پاک کے چھوٹے نواسے آئے. فَدَخَلَ مَعَهُ, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چادر میں داخل ہوئے. ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اپنی اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاء علی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آپ کے چچا زاد بھائی شیر خدا فاتح حیدر سارے مرحب مومنوں کے محبوب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی اس کالے رنگ کی بالوں کی بنی ہوئی چادر میں داخل کر دیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک پہ چادر دی مضمون دوبارہ سمجھ لیجیے. حسن آئے, نبی پاک نے ان کو چادر میں جگہ دی. حسین آئے, ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا. سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا. اور پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا یہ والا ٹکڑا ان کو چادر میں چاروں کو داخل کر کے پڑھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی نجاست اور رجس کو دور کر دینا چاہتا ہے. اے میرے اہل بیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو, سیدنا حسین کو, سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو, ان چاروں شخصیات کو اپنی چادر میں داخل کر کے اوپر آیت تطہیر کو تلاوت کر کے کائنات والوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک کی اس کا سیاق بھی, اس کا ثواب بھی, سارا کا سارا
سارا نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل البیت صرف نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ ان چار کو شامل کر کے اوپر آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ اس آیت کا مصداق اکیلی میری بیویاں نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے اور علی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں لما نزلت وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، جب نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی نبوت و رسالت، قرآن اور اسلام کی تعلیم کو پیش کیا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم دلائل اور تبلیغ کو نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک کرتے ہو اور کٹ حجتی کرتے ہو تو پھر آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آ جاتے ہیں مرد اور تم بھی اپنے سارے مرد لے آؤ، پھر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کا عذاب ہو، پھر فیصلہ ہو جائے گا، دعا تم بھی کر دینا، دعا ہم بھی کر دیں گے، ایک میدان میں آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جو سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دے گا۔ اس اعلان کے بعد جب یہ آیت کریمہ اتری، اپنی عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو لے کے جانا تھا، تو قرآن مجید کے سیاق میں اہل البیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اپنے بیٹے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کوئی بھی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے جاتے اس آیت کریمہ کے مطابق؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، عورتوں کے اندر تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی تھی گھر والوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو، چاروں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا علیًا، فدعا الحسن والحسین وفاطمہ وعلیًا۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، ان چاروں کو بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت کریمہ جب اترنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی۔ یہ مختلف قسم کی روایات بخاری مسلم وغیرہ کے اندر آتی ہیں کہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں جانے کی نوبت آ سکتی تھی، تو نبی پاک کے گھر میں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیویوں کو لے کے جاتے تو قرآن مجید کا وہ مصداق پورا نہ ہوتا کہ بھائی بچوں کو بھی لے کے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو رکھا، عورتوں میں نبی پاک کی بیویاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں تینوں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے، گھر میں بڑے، گھر میں پرورش کرائی، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے زیر تربیت پرورش پانے والے آپ کے بیٹوں کی طرح بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بیٹے بھی بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اس آیت کے اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کے بارے میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ دعا کرتے تو آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ نبی پاک کے جو الفاظ ہیں یہ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم، اے اللہ، دعا کر رہے ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی میرے اہل بیت، صرف میری بیویاں میرے اہل بیت میں شامل نہ کرنا بلکہ ان چار کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا۔ یہ فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ
سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، یہ خاص اہل بیت میں ہیں، لیکن ابھی تک بھی یہی صرف اہل بیت نہیں ہے۔ اب اہل بیت میں قرآن کے مطابق نبی پاک کی بیویاں آ گئی نمبر 1، یہ 4 افراد آ گئے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ان 4 پر بھی اہل بیت کی گنتی ختم نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کنبہ خاندان اہل بیت، سارا خاندان اہل بیت، جو آپ پر ایمان لائے بنو ہاشم کے تمام افراد اور ان کی ساری اولادیں قیامت تک جو آج بھی آ رہی ہیں قیامت تک ان کو ساتھ اہل بیت۔ اور اس کے لیے حدیث غدیر خم صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں۔ غدیر خم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی جگہ ہے، وہاں پر پانی کا ایک گھاٹ ہے، غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر نمازیں ادا کی اور پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنی موت کی پیش گوئی کی، اپنی وفات۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عسیٰ ان یأتینی رسول ربی فأجیب، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا آئے، میں اس کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز جو میں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، جس میں ان کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، ساری رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرغب فی کتاب اللہ وحث علی کتاب اللہ، نبی پاک خطبے میں قرآن مجید پر، اللہ کی کتاب پر، دین پر، شریعت پر ابھارتے رہے، ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، میرے قریبی رشتہ دار، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو تواتر کے درجے کو پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا من كنت مولاه فهذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں یہ علی بھی اس کا محبوب ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ علی سے بھی محبت کرے۔ تو بعد اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل و مناقب میں میں مستقل خطبہ دوں گا، وہاں پر یہ ساری باتیں پیش کروں گا۔ آج میں اہل بیت پر ایک سرسری گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب یہ معاملہ گزر گیا، نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت کا خیال۔ عمران ابن حسین، ان سے سوال کیا جاتا ہے اور ایک روایت میں زید ابن ارقم سے، کیا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت تھیں؟ ایک شخص سوال کرتا ہے کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ صحابی کہتے ہیں نام نساؤہ من اہل بیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں کئی طریقے۔ اس نے پوچھا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ فرمایا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن نبی پاک کی بیویاں صرف وہی اہل بیت نہیں، بل اہل بیتہ ہی من حرم الصدقۃ بعدہ۔ عمران ابن حسین یا زید ابن ارقم فرماتے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ تمام افراد شامل ہیں جن پر نبی پاک کے بعد صدقہ حرام کر دیا ہے، کہ وہ صدقہ اور زکات نہیں دے سکتے۔ فرمایا من ہوں، راوی پوچھتا ہے تابعی من ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم آل علی کی، نام غور سے سننا، اہل بیت کون کون ہیں؟ فرمایا ہم آل علی کی، صحیح مسلم کی حدیث، ہم آل علی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہو کی ساری آل اولاد، چاہے وہ سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہو، جس طرح سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے، سیدہ زینب، یہ 4 افراد، اور سیدہ ام کلثوم جن کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، یہ 4 افراد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں لگے۔ باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، اور ان کی بہت سارے بیٹے، بہت ساری بیٹیاں اس کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں بول کے تو شامل۔ سبق یاد کریا کرو، سبق کی کریا کرو، یاد کریا۔ حسن و حسین، سیدہ زینب اور ام کلثوم، جو نبی پاک کے 2 نواسے اور 2 نواسیاں، یہ تو اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم آل علی، علی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری اولاد کس میں شامل ہیں؟ اہل بیت۔ چاہے وہ سیدنا علی کی کسی بھی زوجہ سے ہو، سیدہ فاطمہ کے، یہ ہمارا یہ صحیح مسلم کی حدیث میں صحابی بیان ہے۔ دوسرے نمبر پر وآل عباس، نبی پاک کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں، مشہور مفسر قرآن، نبی پاک سے تعلیم پائی ہے عبداللہ ابن عباس۔ فرمایا وآل عباس، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد اہل بیت میں، جو اپنے آپ کو عباس کہتے ہیں، اگر اس کا نسب نام آج بھی بات 2 ہو گئی۔ تیسرا گھرانہ وآل عقیل، سیدنا علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب، فرمایا وآل عقیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور ابو طالب کے بیٹے اور علی کے بڑے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل۔ 3 گھرانے ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جناب عباس چچا کا گھرانہ، جناب عقیل بن ابی طالب کا گھرانہ، ابھی بھی اہل بیت مکمل نہیں ہوئے۔ فرمایا وآل جعفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا زاد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی، جو جنگ موتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنائے تھے، اور ان میں زید بن حارثہ تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور ساتھ جعفر بن ابی طالب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد سیدنا علی کے بھائی، اور وہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ نبی پاک مدینے میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر زمین میں جو کے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور جھنڈا بلند رکھنے کے لیے جو اپنے ہاتھ قربان کیے، اللہ نے جنت کے اندر جعفر بن ابی طالب کو ایسے پر عطا کیے ہیں کہ وہ جنت کے اندر ایسے اڑ رہے ہیں جیسے جنت کے اندر پرندے اڑتے ہیں۔ ان کا نام پڑ گیا جعفر طیار۔ طیار کا مطلب پرواز کرنے والا، ان کی پرواز جنتوں میں۔ آپ نے فرمایا 4 نمبر پر صحابی فرماتے ہیں نبی پاک کے اہل بیت میں شامل ہے وآل جعفر، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گھر والے، ان کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل۔ اب سبق کا خلاصہ، قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 آیتیں بنتی ہیں 7۔ یہ 7 آیات جس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت تطہیر بھی آتی ہے اور اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس کا پہلی آیات بھی اور اس کی بعد والی آیت بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مضمون کے گرد ہوتی ہے۔ قرآن کی نص کے مطابق اہل بیت سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حسن و حسین کو، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کے ان پر بھی آیت تطہیر تلاوت کر کے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف بیویاں اہل بیت ہیں، یہ میرے 4 افراد بھی اہل بیت ہیں۔ پھر جب
مباہلے کی آیت اتری کہ اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو ان چاروں کو بلا کے نبی پاک نے دعا کی اے اللہ ان کو بھی میرے ان اہل بیت میں شامل ہے۔ غدیر خم کی حدیث میں جب اہل بیت کی آپ نے شان بیان کی اور امت کو ان کے حقوق کے بارے میں ڈرایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید ابن ارقم سے یا عمران ابن حسین سے وہ کہتے ہیں کون کون اہل بیت ہیں؟ کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ فرمایا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں جو اکثر لوگوں کو جانے والے پیش کرتے ہیں، زید بن ارقم سے پوچھا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں۔ کہا بیوی کی تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، وہ اہل بیت کہاں ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا میں بھی نبی پاک کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں، ان کی بیویاں جب وہ فوت ہو جائیں، بیوہ ہو جائیں، وہ آگے کسی اور سے شادی کر کے وہ کسی اور کے اہل بیت بن جاتی ہیں، یا طلاق ہو جائے وہ کسی اور سے شادی کر کے کسی اور کے اہل بیت بن جاتی ہیں۔ نبی پاک کی بیویاں دنیا میں بھی نبی پاک کی بیویاں ہیں اور دنیا میں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کسی انسان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اور آخرت میں بھی نبی پاک کی بیویاں لہذا وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا اہل بیت میں وہ سارے افراد شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ، وہ کون کون ہے؟ نبی پاک کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام ہے، یاد رکھو۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت کی دو قسمیں، ایک وہ جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بیویاں وہ اہل بیت ہے جن پر صدقہ حرام نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک امیر نے، ایک گورنر نے ایک گائے کا تحفہ بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کہا کہ یہ تحفہ آپ کو صدقہ میں سے بھیجا ہے، یعنی صدقے کا مال آیا ہے، تو کہا ہے کہ امی جی کو، ماں جی کو، مومنوں کی ماں کو بھی نوازنا چاہیے، تو یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں صدقے کے مال میں سے۔ اس امیر اور گورنر نے بھیجا، حکمران نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ فردتھا، سیدہ عائشہ نے وہ گائے کا تحفہ ہدیہ واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ اس امیر کو پتہ نہیں ہے نحن اہل بیت، ہم اہل بیت ہیں، لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ کھاتے نہیں۔ سیدہ عائشہ نے صدقے کی گائے قبول نہیں کی اور فرمایا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اور اہل بیت صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ نبی پاک کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام ہے زکوٰۃ، اور اسی طرح آل علی پر، آل عباس پر، آل جعفر پر، آل عقیل پر صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان سب پر صدقہ حرام ہے، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ ایک وہ روایت آتی ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، آخر میں یہ ارشاد آپ کو بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بھی ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، اہل بیت سے کیا رکھے گا؟ آپ نے فرمایا جو شخص بھی ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم کے اندر داخل، اس میں داخل فرمائے گا، جہنم کے اندر داخل۔ مضمون کا میرا تو یہ ارادہ تھا کہ میں سیدنا حسن اور حسین خاص طور پر آج کے خطبہ میں ان کی شان بیان کرتا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شہادت عظیم اور سانحہ عظیم کا تذکرہ کرتا، لیکن وہ اہل البیت کا مضمون سمجھانے میں بہرحال وقت چلا گیا اور وہ بھی وقت کوئی ضائع نہیں ہوا۔ یہ ایسا چیز ہے جس میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نکال دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو نبی پاک کی بیویوں کو ہی صرف اہل بیت مانتا ہے اور باقی کے اہل بیت ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ مضمون اگر سمجھ آ جائے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ، تو کوئی شخص اہل بیت کا دشمن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا دشمن ہو یا صحابہ کا دشمن ہو، وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن کو خراب نہیں کر سکتا۔ سیکھنے کے لیے سے آیا کریں۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی ہوئی تو اگلا خطبہ انشاءاللہ سیدنا حسن و حسین نبی پاک کے ان دو پھولوں کی ہی شان کے اوپر صرف بیان کروں گا، اور خاص طور سے سیدنا حسین کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیروکاروں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ان کے زمرہ کے اندر اٹھا، اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ بری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ان نیک لوگوں کی شفاعت عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم